کرائے سے پریشان حضرات کے لیے اب خود کا ذاتی مکان، مالک مکان ہو جائے ہوشیار۔ ایسے حضرات جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نیا مہینہ شروع ہوتے ہی کرائے کی پریشانی سر پر منڈلاتی رہتی ہے، انہیں چاہیے وہ یہ عمل روزانہ کریں، کیونکہ یہ ایک مجرب عمل ہے جسے بہت سے لوگوں نے باقاعدگی سے کر کے اپنے گھر جیسے جنت حاصل کر لی ہے۔ ہم خود کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ہر ماہ کا کرایہ دینا تاوان کی طرح معلوم ہوتا تھا اور مہینہ گزرتے معلوم نہ ہوتا۔ ایک کرایہ دے کر فارغ ہونے کے بعد دوسرے کرائے کی فکر سر پر ایسے سوار ہوتی کہ زندگی مشکل معلوم ہونے لگتی۔ کرائے کی تاریخ ایک ایسا بھاری دن تھا جس نے مجھے اور میرے خاوند کو پریشان کر دیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ بچوں کی فیسیں اور گھر کے اخراجات اور پھر کرائے کا بوجھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ گزارا کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ مہنگائی کم نہیں ہوتی اور تنخواہ بڑھتی نہیں۔ ہمارے کندھے بری طرح جھکنے لگے تھے۔ میں دن رات یہی سوچتی تھی کہ کب ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ کبھی کبھی تو یہ بات ایک خواب جیسی لگتی تھی اور خود بخود میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ کتنی دفعہ ہم نے سوچا کہ بچوں کو کسی معمولی سے اسکول میں ڈلوا دیں، لیکن پھر ماں باپ ہونے کے ناطے ہم سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اپنا ہی پیٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ میں اور میرے شوہر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے، لیکن ہم نے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر میرے استاد محترم نے مجھے ایک خاص وظیفہ دیا جسے میں نے باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا۔ خلوص دل اور صاف نیت کے ساتھ میں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بنا لیا اور میرا خواب اتنی جلدی حقیقت بنا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ اس وظیفے کو کرنے کی کھلی اجازت ہے اور کوئی بھی اسے باقاعدگی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ ایک آزمایا ہوا عمل ہے جس نے ہماری زندگی کو بہت جلدی بدل کر رکھ دیا۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ہر وقت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ 129 پڑھتی رہی تو اللہ رب العزت کے کرم اور مہربانی سے یہ مسئلہ 8 ماہ کے اندر ایسے حل ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے مدد آئی، کیسے آئی، بس اس کی طرف سے مدد آئی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں خود ارشاد ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ترجمہ وہ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، سورہ الطلاق۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ کچھ اس طرح سے معاملات ترتیب پاتے گئے کہ 8 مہینے میں ہی ہم کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہیں، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ جتنا اپنے مالک حقیقی کو یاد کریں گے اتنی آسانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری منتظر ہے، بس ہم اس کو پکاریں، مزید سے مزید پکاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کام بھی کیے ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ وسیع اور کشادہ مکان کا انتظام ہو جائے گا۔ نماز کے لیے جب وضو کریں تو دوران وضو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ بہت سی کتابوں میں یہ دعا آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ پیاری بہنوں، ہر مشکل کا حل اللہ کی ذات سے ہی ممکن ہے، اس لیے اسے خلوص دل سے پکاریں اور جلد ہی آپ بھی اپنے گھر کی خوشی دیکھیں گی۔ آخر میں یہ بات کہتی چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ صرف اسی وقت اثر کرتا ہے جب آپ کے معاملات میں درست ہوتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیے، اپنی زبان پر مٹھاس، کبھی کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی خوشنودی کو ہی اپنی زندگی میں اولین ترجیح پر رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سے بڑی مشکل کو حل کر دیتی ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔